اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم والدین، اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، السلام علیکم۔ آج ہم اکیڈمک اردو جماعت چہارم کی کتاب کے صفحہ نمبر 43 اور 44 پر سبق نمبر 12 کی مشق حل کریں گے۔ بعد از مطالعہ، چڑیا نے پودے سے کیا کہا؟ چڑیا بولی، اللہ تمہیں بڑا بنائے، تم ابھی سے بہت اچھے ہو۔ بیج سے پودا کیسے بنتا ہے؟ بیج مٹی کے اندر پھلتا پھولتا ہے، روشنی، ہوا اور مٹی اور پانی سے بڑھتا اور پھلتا پھولتا ہے۔ اہم نکات: چڑیا سونے کے لیے درخت پر بیٹھی تو پودے نے اسے ہٹا دیا۔ صبح ہوئی تو چڑیا پودے کا شکریہ ادا کر کے چلی گئی۔ چڑیا نے رات پودے کے نیچے بیٹھ کر گزاری۔ پودے نے بتایا کہ جب وہ بڑا ہو جائے تو تب آنا۔ کیا آپ جانتے ہیں ایک پودے کے 6 حصے ہوتے ہیں؟ جڑ، تنا، پتا، پھول، پھل اور بیج۔ دلچسپ معلومات: دنیا میں چڑیوں کی 300 سے زیادہ اقسام پائی جاتی ہیں۔ بچوں، اب دیے گئے نئے الفاظ کے معنی زبانی یاد کریں۔ الفاظ اور ان کے معنی: چلایا، اس کا معنی ہے بلند آواز سے بولا۔ ڈالی، شاخ یا ٹہنی۔ پھدک کر، اچھل کر۔ اکڑ کر، غرور سے۔ گھبرا گئی، اس کا معنی ہے پریشان ہو گئی۔ ڈانٹ دیا، اس کا مطلب ہے زبردستی خاموش کروا دیا۔ آئیں بچوں، اب ہم سبق کی مشق کرتے ہیں۔ مشق کا پہلا سوال ہے، درج ذیل سوالات کے جوابات لکھیں۔ چڑیا پودے پر بیٹھی تو کیا ہوا؟ اس کا جواب ہے پودا چڑیا کے بوجھ تلے کانپنے لگا۔ سوال نمبر 2 ہے، چڑیا نے کہاں رات گزارنے کا فیصلہ کیا؟ پودے کے نیچے۔ سوال نمبر 3 ہے، چڑیا ننھے پودے پر کب آ کر بیٹھی؟ شام ہونے کو تھی۔ نمبر 4 ہے، پودے نے اپنا تعارف کیسے کروایا؟ بیج سے پودا بننے تک کی کہانی سنا کر اپنا تعارف کرایا۔ مشق کا اگلا سوال ہے، سبق کے مطابق درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ نمبر 1 ہے، پودا کانپنے لگا اور چلایا، ارے ارے۔ اس کا جواب ہے دال، یہ کیا کرتی ہو؟ نمبر 2 ہے، چڑیا نے کہا میں اکیلی ہوں اور ہونے والی ہے۔ جواب ہے دال، رات۔ نمبر 3 ہے، مجھے تو ٹہنی پر بیٹھ کر آتی ہے۔ الف، نیند۔ نمبر 4 ہے، جب ٹہنیوں میں پھل لگیں گے تو میں کیسے؟ جواب ہے بے، اکڑ کر۔ سیکھنے کی مہارتوں میں سب سے پہلے ہے سننا۔ استاد صاحب سبق بآواز بلند پڑھیں اور طلباء توجہ سے سنیں۔ بولنا: جانوروں کے ساتھ ہمدردی اور رحم دلی کے عنوان پر اپنی جماعت کے بزم ادب کے پروگرام میں 2 منٹ کی تقریر کریں۔ پڑھنا: درج ذیل لطیفہ پڑھیں اور اپنی پسند یا ناپسند کے بارے میں بتائیں۔ ایک دوست دوسرے سے، مجھے کیشیئر کی تلاش ہے۔ دوسرا دوست، لیکن 2 ماہ پہلے ہی تم نے کیشیئر رکھا تھا۔ پہلا دوست، اسی کی تو تلاش ہے۔ جی بچوں، کیسے لگا آپ کو لطیفہ؟ لکھنا: درج ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ ہمدردی، پودا، چڑیا، رات، شکریہ۔ مشق کا اگلا سوال ہے، سبق چڑیا اور پودا کے اہم نکات تحریر کریں۔ اگلا سوال ہے، روزنامچے میں روزانہ کی خاص مصروفیات تاریخ کے اندراج کے ساتھ لکھی جاتی ہے۔ مثلاً نمبر 1، آج کا دن کیسے گزرا؟ نمبر 2، کہاں کہاں گئے؟ نمبر 3، کون کون سے ضروری کام کیے؟
نمبر 4 کن کن سے ملے؟ مشق کا اگلا سوال ہے اپنی ایک دن کی مصروفیات روزنامچے کی شکل میں لکھیں اور اپنے استاد محترم کو دکھائیں۔ آئیں بچوں زبان شناسی سیکھتے ہیں۔ واوین، کسی عبارت یا جملے میں کسی قول یا کسی کی بات کو نقل کرتے وقت واوین استعمال کرتے ہیں۔ واوین کی نشانی یہ ہوتی ہے، مثلا ٹیپو سلطان فرماتے ہیں واوین شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ جملوں کے درمیان کسی خاص نام یا مقام کو بھی واوین میں لکھا جاتا ہے۔ مثلا مسلمانوں کو تعلیم میں آگے بڑھانے کے لیے سر سید احمد خان کا نام ہم واوین میں لکھیں گے، نے اہم کردار ادا کیا۔ مشق کا اگلا سوال ہے 5 ایسے جملے لکھیں جن میں واوین کا استعمال ہوا ہو۔ مشق کا اگلا سوال ہے درج ذیل مذکر اسماء کے مؤنث اسماء لکھیں۔ مذکر ہے چڑا، اس کا مؤنث ہے چڑیا۔ خادم، خادمہ۔ گوالا، گوالن۔ اونٹ، اونٹنی۔ گدھا، گدھی۔ مشق کا اگلا سوال ہے درج ذیل واحد اسماء کے جمع اسماء لکھیں۔ واحد ہے پرندہ، اس کی جمع ہے پرندے۔ کھڑکی، کھڑکیاں۔ اشتہار، اشتہارات۔ نشانی، نشانیاں۔ رحمت، اس کی جمع ہے رحمتیں۔ مشق کا اگلا سوال ہے درج ذیل میں اسم نکرہ اور اسم معرفہ الگ الگ کر کے اپنی کاپی میں لکھیں۔ چڑا اسم نکرہ، پھول اسم نکرہ، گلاب کیونکہ یہ ایک خاص پھول ہے، اس کا نام گلاب ہے، اس لیے یہ اسم معرفہ۔ لڑکی اسم نکرہ۔ درخت کیونکہ دنیا میں بے حساب درخت ہوتے ہیں، یہ ہے اسم نکرہ۔ فوزیہ، بہت ساری لڑکیوں میں ایک خاص نام ہے فوزیہ، تو اس لیے یہ اسم معرفہ۔ شیشم، بہت سارے درختوں میں ایک درخت کا نام ہے شیشم، اس لیے اسم معرفہ۔ مسجد اقصیٰ، اسم معرفہ۔ عملی سرگرمی برائے طلباء۔ اسکول میں وقفے کے دوران 2 بچے کھیلتے کھیلتے ٹکرا کر گر گئے اور گرنے کی ذمہ داری ایک دوسرے پر ڈالنے لگے۔ تکرار بڑھ کر جھگڑے تک پہنچ گئی۔ آپ وہاں موجود ہیں، آپ دونوں طلباء سے نرمی سے گفتگو کریں اور باہم تکرار اور جھگڑا خوش اسلوبی سے ختم کروائیں، دونوں کو سمجھائیں اور لڑنے کے نقصانات سے آگاہ کریں۔ ہدایات برائے اساتذہ کرام۔ طلباء کو ضرورت مندوں کی مدد کی اہمیت کے بارے میں بتائیں۔ ہمدردی اور مدد کے حوالے سے رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کوئی سے 2 واقعات طلباء کو سنائیں۔ طلباء کو بتائیں کہ دنیا میں جتنے بھی رفاہی اور فلاحی کام ہوتے ہیں وہ ہمدردی کے جذبے کے تحت ہی ہوتے ہیں۔ روزنامچہ لکھنے میں طلباء کی رہنمائی کریں۔ واوین کے استعمال کی مزید مثالیں دیں۔ بچوں، یقیناً آپ نے اس سبق اور اس کی مشق کو سن کر بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ۔